میں بات کروں گا تخلیق کاری صنعت اور ہنر کے حوالے سے جو میرا ایک موقف ہے، جو 2-3 سال سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں اور میں لکھ رہا ہوں چھوٹا موٹا جب مجھے موقع ملتا ہے. میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، تو میں جو بھی لکھ رہا ہوں اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد یہ موضوع سیدھا ہوا ہے. میرے نزدیک تخلیق کاری سے ہٹ کے میں ادب پہ بات کروں اگر، تو ادب بنیادی طور پر ادب، اور اس میں خاص طور پہ شاعری، اس میں یہ چیزیں زیادہ نتھر کے سامنے آتی ہیں. اس میں تخلیق اور ہنر یعنی صنعت، ان دونوں کے ملاپ سے ہی ادب سامنے آتا ہے. یعنی ایک بہت اچھا خیال ہے، جب تک اس کو اچھے سے مصرے میں پابند نہیں کیا جائے گا وہ ادب نہیں کہلائے گا، وہ لٹریچر نہیں ہے، وہ شعر ہے. یہ سمپل سی سادہ سی بات ہے. اب یہاں پر جو میرا وہ نیریٹو جو سر سننا چاہ رہے ہیں، جو نسبتاً علیحدہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہنر کاری اس قدر زیادہ رائج ہو چکی ہے کہ آج اس وقت پاکستان میں 10,000 اگر ہم شاعر نکالیں تو اس میں کم از کم 9,000 صرف غزل کہہ رہے ہیں. 9,000 آدمی غزل کہہ رہے ہیں، روزانہ 5-6 ہزار غزل آتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمیں ہفتوں یا بسا اوقات مہینوں بعد کوئی ایک شعر ایسا ہوتا ہے جو ہمیں جکڑ لیتا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ادب نہیں ہے، وہ دوسرے تیسرے چھٹے یا 10ویں درجے کا ادب ضرور ہے، لیکن جس ادب میں ہنر کے ساتھ ساتھ تخلیقی اپج ناموجود ہے، وہ یہ سب سے بڑا میرا مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی نیا پن، سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں. ہم نے بچپن سے ادبی حلقوں میں یہی شعر سنا ہے. دنیا میں اگر نئی بات نہیں ہے تو پھر تخلیق لفظ کا، نئے پن لفظ کا جواز کیا رہ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تخلیق کی اپج اس کو کم از کم وراثت میں، ادب کی وراثت میں برابر کا حصہ ضرور دیں. مصرے کو رگڑائی کریں، مصرے کی چمکائی کریں. اختر عثمان کا کہنا ہے کہ مصرے پہ اوپر اتنی محنت کرو کہ مصرع نظر نہ آئے. اب محنت نظر نہ آئے، سوری، اختر عثمان کا قول ہے. میں چونکہ بارڈرز پہ رہا ہوں تو میں وہ کول جو ہے وہ میرے پاس نہ تو ریکارڈز ہیں نہ میں کتابوں کو، میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ سن کے. عام بات ہے، ہماری تربیت سوشل میڈیا نے کی ہے. آپ کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ پہلے ہمارے مضامین اختر رضا سلیمی صاحب ہیں نہیں لگایا کرتے تھے، ہماری غزلیں نہیں لگایا. میں مثال دے رہا ہوں ادبی شماروں کی. تو ادبی حلقوں کے بھی سیکٹری ایسے ہوا کرتے تھے، یہ بھی ادبی اسٹیبلشمنٹ ہے. پھر یہ ہوا کہ ہمارے ہاتھ میں یہ سوشل میڈیا آ گیا، جیسا تیسا ہم نے جو نظم لکھی، جو غزل، جو نثر لکھی، ہم نے پھیلا دی، کچا پکا جو بھی کیا ہم نے کام کیا. اب ہم نے وہیں سے یوسف حسن کے ساتھ میرے مکالمے وہیں پہ ہوئے، سر آپ کے ساتھ بہت سے مکالمے وہیں پہ ہوئے. ہم تو ادبی حلقوں میں چمن بارڈر سے اٹھ کے نہیں آ سکتے تھے. تو اب مصرے کے اوپر محنت ضرور کریں، اتنی محنت کریں کہ محنت نظر نہ آئے، لیکن اتنا اچھا گلاس بنا لیا صنعت کار نے، بہت خوبصورت اس کے اوپر ملمہ کاری کر دی، اس کو ہیروں سے جڑ دیا، لیکن اس کے اندر جو پانی ڈالا گیا ہے وہ کوئی کسی ریڑی کا آپ نے ڈال دیا ہے، مطلب کوئی ڈال دیا ہے، وہ کون سا ہوتا ہے جس کو پینے کے بعد پیاس مزید لگ جاتی ہے اور ختم، آلو بخارے والا، وہ الٹا اس میں وہ جگہ کو مسئلہ کرتا ہے. تو اتنا اچھے گلاس میں ہم لوگ بالکل سطحی باتیں کر جاتے ہیں. تو وہ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ادب نہیں ہے، وہ بالکل ادب ہے، لیکن وہ پہلے درجے کا ادب نہیں ہے. پہلے درجے کے ادب میں آپ کی صنعت کاری کے ساتھ ساتھ، ملمہ کاری کے ساتھ ساتھ آپ کا شعر کے اندر، اور یہ دور سائنس کا ہے، اس میں نئی بات بہت ضروری ہے. چاہے ادب کی کوئی بھی صنف ہے، اس میں نئی بات ضروری ہے، اور وہی تخلیق ہے میرے نزدیک. بہت شکریہ جی.